تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے سونی مرشد دا دیدار بڑا سونا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، ہمارے یہاں سے یا ملک کے مختلف حصوں سے، بیرون ملک سے بھی روزگار کے لیے مختلف ممالک میں سفر رہتے ہیں. جب کوئی شخص کمانے کے لیے کسی ملک میں پہنچتا ہے تو بابا وہاں کے حالات معاملات بعض اوقات قرضے چڑھ جاتے ہیں، پھر ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہے، یہاں بھیجنے ہوتے ہیں، تھوڑا وہ ذہن ہو تب بھی پھسل جاتا ہے بندہ، اور یہ غور کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ رزق حلال سے آیا یا حرام سے. اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول ہمیں عطا کریں، چاہے ملک میں رہیں یا بیرون ملک رہیں، ہمیں ہمارے روزگار کے حوالے سے کس قدر اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور اس روزگار کا ہماری دنیا اور آخرت کے معاملے پہ کیا کیا اثر پڑتا ہے. پارہ 12 کی ابتدا میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ترجمہ کنز الایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. یعنی اپنے فضل و کرم سے ہر جاندار کے رزق کا روزی کا کفیل ہے. تو یہ حکم قرآنی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جتنا وقت اللہ تعالی نے مجھے زندہ رکھنا منظور فرمایا ہے اتنے وقت کی روزی مجھے وہ اپنے کرم سے ضرور بہم فرمائے گا، پہنچائے گا. ایک عجیب سی بات یہ ہے جسے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القبی نے اسی آیت کے تحت غالباً لکھی ہے، بندے کی بے حسی کے تعلق سے، کہ اللہ تعالی نے بندوں کی روزی اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے مگر مغفرت اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی ہوئی. اس کے باوجود روزی کے لیے تو یہ مارا پھرتا ہے، ہر وقت اس کی فکر میں رہتا ہے، اور مغفرت کے جس کے لیے ذمہ نہیں لیا گیا اس کے باوجود اس کی پڑی ہی نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا. تو روزگار کے بجائے مغفرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے کہ جس کا ذمہ نہیں لیا. ایمان پر خاتمہ جو مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے، اس کے ایمان کے خاتمے کا ذمہ تو نہیں لیا نا، کہ جو ایک بار مسلمان ہو گیا یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اب یہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا اور سیدھا جنت میں چلا جائے گا، یہ تو ذمہ کرم پر نہیں لیا. تو اس کی بالکل پرواہ نہیں، اور پیسوں کے لیے بھگدڑ مچی ہوئی ہے. جس کو چاہیے ڈالر پاؤنڈ کا دیوانہ بنا ہوا ہے، مدینے جا رہا ہو، کیوں جا رہے تو پتا چلا ریال کی کشش کھینچے لیے جا رہی ہے. سرکار مدینہ کی کشش نہیں لے جا رہی، ریال لے جا رہے. ایسا نہیں کہ سبھی اسی لے جاتے، میں تو جب وہ بات پیسوں کی آ رہی ہے نا اس لیے میں وہ روزگار کے لیے عرض کر رہا ہوں. چوٹ کرنے کے لیے ایک واقعہ ہے لیکن وہ سچا واقعہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص باہر کمانے کے لیے اپنے ملک سے باہر جا رہا تھا. وہ اپنے پیر صاحب کے پاس آیا کہ میں وہ باہر ملک کمانے جا رہا ہوں، خدا حافظ کرنے آیا ہوں. تو پیر صاحب نے ان کو مطلب دروازے تک چھوڑا اور فرمایا کہ جس ملک میں تم جا رہے نا وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا. تو مرید ایک دم جھٹکا کھا گیا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ تو بولا کیوں؟ یہاں کا خدا تم کو روزی نہیں دے رہا، اس لیے تم دوسرے ملک میں روزی لینے جا رہے ہو، وہاں کوئی اور خدا ہوگا تو اس کو میرا سلام بول دینا. یہ جھٹکا اس کو چوٹ کی. جو خدا اس ملک میں تمہیں روزی دے گا وہی خدا یہاں بھی تو دے ہی رہا ہے نا. تو روزی کے لیے کیوں دنیا بھر میں مارے پھر رہے ہو بھائی؟ تو عام طور پہ یہ جو لوگ دنیا میں مارے پھر رہے ہیں نا وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں پھر رہے، وہ جمع کرنے کے لیے پھر رہے ہیں. صحیح اگر آپ غور فرمائیں نا، کیونکہ پیٹ تو یہاں بھی بھر جاتا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ ہماری روزی بند ہو گئی ہے، وہ باباؤں کے پاس جاتا ہے ہماری روزی بند ہو گئی ہے. اب میں بولتا ہوں روزی بند ہو گئی، تم سانڈ کیسے ہو گیا اتنا بڑا؟ روزی بند ہو گئی ہے وہ دیکھنا ہے تم کو تو قبرستان جاؤ. قبرستان کے اندر جتنے بھی سوئے ہوئے نا سب کی روزی بند ہو گئی تھی تو یہ اندر آ گئے. جو زمین کے اوپر ہے اس کی روزی بند نہیں ہے، کھلی ہوئی ہے، جبھی تو یہ مطلب زندہ ہے. اب انسان نے اپنی اتنی ضروریات بڑھا لی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو باہر ملکوں کے پھیرے لگانے پڑتے ہیں. ضروریات بہت بڑھا دی ہے. اگر وہ سادہ کھانے پر، سادہ مکان پر، سادہ لباس پر قناعت کرتا، گزارا کرتا، اس کو مارا ماری کی ضرورت نہ پڑتی. اس کو بہترین کھانا چاہیے، اچھا لباس نئے فیشن کا لباس چاہیے، تھوڑا فیشن تبدیل ہوا لباس
پھینک دیا. حالانکہ حدیث شریف میں کہ اس وقت تک لباس کو پرانا نہ سمجھو جب تک اس کو پیوند نہ لگا لو. ہے ہم میں سے پیوند والا لباس پہننے والا؟ پیوند والا پہنتا کون ہے؟ چلو ٹھیک ہے، سامنے اگر وہ پیوند نہیں مطلب جمتا واقعی، یعنی کہ فی زمانہ اگر کوئی پیوند معزز آدمی پہنے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، تو ہم بھی نہیں کہیں گے کہ آپ ایسا پہنو. لیکن اگر کوئی آگے پیچھے ایسی جگہ ہو کہ جہاں نظر نہیں آتا تو وہاں تو آدمی پیوند لگا لے یار. لیکن ہماری ڈکشنری میں ہی نہیں یہ جوائنٹ لگانا، بلکہ تھوڑا سا فیشن چینج ہوا، وہ کام کا نہ رہا. مکان تو عالی شان چاہیے، بہت کشادہ، بڑا لمبا چوڑا، اس میں پھلواری بھی ہو، اور اس میں مطلب برآمدہ بھی ہو، تو بڑی جگہ ہوگی، پھر اس کے لیے نوکر بھی چاہیے. اب آ جاؤ سادگی پہ، وہ شعر تو پڑھتے ہیں، وہ شعر ہی پڑھنا ہے، اور زیادہ جوش آ کے سبحان اللہ بولنا ہے، باقی کرنا تھوڑی ہے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والا. جیڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے، سونی مرشد دا دیدار بڑا سونا